سننے دیکھنے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم رواج سے جب انسانوں کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ کا مجھے معلوم نہیں، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں مالوں کے نقصان سے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے عزیزوں میں سے موت دے کر جن کا تمہیں بہت دکھ ہوگا، تمہارے جانوں کی آزمائش سے، تمہارے مال کی آزمائش سے، تمہارے کاروباروں کو تباہ کر، تمہارے باغات کو ویران کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہماری طرف آتا ہے، کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ ان چیزوں پر یہ آزمائش ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کا رویہ کیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آؤ خواہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کیا کیتے جو میرے اتنے مصیبت آئی ہے، فلانے کو دیکھوں تو کوئی مصیبت نہیں، اتنا گندہ ہے۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے بعد تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پتہ بھی ہلتا ہے تو آپ سے اجازت سے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے، یہ آپ کی منشا، آپ کی مرضی سے ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے انعامات لکھ دیتے ہیں اور ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر امتحان دینا ہے، یہاں پر برے کاموں کا سزا نہیں ملے گی، اچھے کاموں کا اجر بھی نہیں ملے گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کی سزا فوراً دے دیتا تو کوئی بھی گناہ نہ کرتا، میں اچھے کاموں کا اجر فوراً دے دیتا، ساری دنیا اچھے کام کرتی لالچ میں آ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی سزا اور انعامات کو ایک پردے کے پیچھے کر دے، پھر دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آزمائش جتنی بڑی ہستی ہوگی، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ پیدائش کے وقت والد فوت ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہوئیں، بکریاں چراتے رہے، کوئی خوراک مل جاتی، پھر جب لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے دلائل دیے تو پھر آپ کو ایک پہاڑ کے دامن میں شاب ابی طالب، یہ ایسی وادی جس کے 2 طرف پہاڑ، وہاں پر مقید کر دیا گیا۔ 3 سال تک آپ کو کسی سے نہیں دیا گیا، نہ کوئی خوراک جانے کا راستہ تھا، ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں پانی ٹپ ٹپ گرتا، آپ پانی پیتے، گھاس کی جڑوں تک آپ کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ حکم تھا کہ اس شاب میں، اس وادی میں، اس گھاٹی میں کوئی بھی چرواہا بکریاں نہیں لے کر جائے گا، در پردہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو دودھ نہ پہنچ سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی چرواہے کو راستہ دکھاتا کہ وہ کڑکتی دوپہر میں جب لوگ سو رہے ہوتے وہ ادھر جاتا اور ان کو دودھ دیتا دھو کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شاب ابی طالب کے بعد آپ پر آزمائش کے کیا کیا پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے طائف گئے تو آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ نیلے جسم پہ سے پھر خون رسنے لگا، اتنی زبردست تکلیف دی گئی۔ اور کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تھا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی صبر کی دعا کی، رحمت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا۔ پھر جنگ میں آپ پر جب آپ کو کڑیاں توڑ کر لوہے کی دندان مبارک اور یہ جبڑے ٹوٹے تو یہ، اور 3 دن آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، کھانے کے لیے ہوتا بھی کچھ نہیں تھا، کہیں سے کوئی چیز آئی کھا لی، کچھ چند کھجوریں۔ تو یہ آزمائش، یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آسمان سے خوان نازل فرماتا، لیکن نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشیں گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، گناہوں کی سزا وہ آزمائشیں ہوتی ہیں جس کے بعد انسان
तबला माज़ल्ला अल्लाह ताला के मतलब गलत बातें करने लग जाए। आजमाइश वो होती है जिसके बाद अल्लाह ताला के यहाँ रजू ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम ये जान लें कि जो कुछ आजमाइश हो रही है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कि मेरी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता हवा भी मेरी मर्ज़ी से चलती है। अगर हम ये जान लें कि मेरे साथ, आपके साथ, इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो फिर ईमान वालों भी कहते हैं, ईमान वाले, कि अल्लाह ताला ठीक है, हम राज़ी हैं, जो कुछ कर रहा है हम खुशी से उसे कबूल करते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इन ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। तो ये जिस आदमी को ये समझ आ गई जो कुछ उसकी एक एक पल में हो रहा है उसके साथ वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, तो फिर उसे कुछ भी दुख तकलीफ़ नहीं होता, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती। और ये औलिया अल्लाह की राह है।